خداوند کے زندہ اور پاک کلام میں سے سیموئیل کی دوسری کتاب اس کا 13واں باب۔ اور اس کے بعد ایسا ہوا کہ داؤد کے بیٹے ابی سلوم کی ایک خوبصورت بہن تھی جس کا نام تمر تھا۔ اس پر داؤد کا بیٹا امنون عاشق ہو گیا، اور امنون ایسا کڑھنے لگا کہ وہ اپنی بہن تمر کے سبب سے بیمار پڑ گیا، کیونکہ وہ کنواری تھی۔ سو امنون کو اس کے ساتھ کچھ کرنا دشوار معلوم ہوا، اور داؤد کے بھائی سیمعہ کا بیٹا یوندب امنون کا دوست تھا، اور یوندب بڑا چالاک آدمی تھا۔ سو اس نے اس سے کہا، اے بادشاہ زادے، تو کیوں دن بدن دبلا ہوتا جا رہا ہے؟ کیا تو مجھے نہیں بتائے گا؟ تب امنون نے اس سے کہا کہ میں اپنے بھائی ابی سلوم کی بہن تمر پر عاشق ہوں۔ یوندب نے اس سے کہا، تو اپنے بستر پر لیٹ جا اور اپنی بیماری کا بہانہ کر لے، اور جب تیرا باپ تجھے دیکھنے آئے تو اس سے کہنا، میری بہن تمر کو ذرا آنے دے کہ وہ مجھے کھانا دے اور میرے سامنے کھانا پکائے تاکہ میں دیکھوں اور اس کے ہاتھ سے کھاؤں۔ سو امنون پڑ گیا اور اس نے بیماری کا بہانہ کر لیا، اور جب بادشاہ اس کو دیکھنے آیا تو امنون نے بادشاہ سے کہا، میری بہن تمر کو ذرا آنے دے کہ وہ میرے سامنے 2 پوریاں بنائے تاکہ میں اس کے ہاتھ سے کھاؤں۔ سو داؤد نے تمر کے گھر کو کہلا بھیجا کہ تو ابھی اپنے بھائی امنون کے گھر جا اور اس کے لیے کھانا پکا۔ سو تمر اپنے بھائی امنون کے گھر گئی، اور وہ بستر پر پڑا ہوا تھا، اور اس نے آٹا لیا اور گوندھا اور اس کے سامنے پوریاں بنائیں اور ان کو پکایا، اور توے کو لیا اور اس کے سامنے ان کو انڈیل دیا، پر اس نے کھانے سے انکار کیا۔ تب امنون نے کہا کہ سب آدمیوں کو میرے پاس سے باہر کر دو۔ سو ہر ایک آدمی اس کے پاس سے چلا گیا۔ تب امنون نے تمر سے کہا کہ کھانا کوٹری کے اندر لے آ تاکہ میں تیرے ہاتھ سے کھاؤں۔ سو تمر وہ پوریاں جو اس نے پکائی تھیں اٹھا کر ان کو کوٹری میں اپنے بھائی امنون کے پاس لائی، اور جب وہ ان کو اس کے نزدیک لے گئی کہ وہ کھائے تو اس نے اسے پکڑ لیا اور اس سے کہا، اے میری بہن، مجھ سے وصل کر۔ اس نے کہا، نہیں میرے بھائی، میرے ساتھ جبر نہ کر، کیونکہ اسرائیلیوں میں کوئی ایسا کام نہیں ہونا چاہیے۔ تو ایسی حماقت نہ کر، اور بھلا میں اپنی رسوائی کہاں لیے پھروں گی، اور تو بھی اسرائیلیوں میں احمقوں میں سے ایک کی مانند ٹھہرے گا۔ سو تو بادشاہ سے عرض کر، کیونکہ وہ مجھ کو تجھ سے روک نہیں رکھے گا۔ لیکن اس نے اس کی بات نہ مانی، اور چونکہ وہ اس سے زور آور تھا اس لیے اس نے اس کے ساتھ جبر کیا اور اس سے صحبت کی۔ پھر امنون کو اس سے بڑی نفرت ہو گئی، کیونکہ اس کی نفرت اس کے جذبہ عشق سے کہیں بڑھ کر تھی۔ سو امنون نے اس سے کہا، اٹھ چلی جا۔ وہ کہنے لگی، ایسا نہ ہوگا، کیونکہ یہ ظلم کہ تو مجھے نکالتا ہے اس کام سے جو تو نے مجھ سے کیا بدتر ہے۔ پر اس نے اس کی ایک نہ سنی۔ تب اس نے اپنے ایک ملازم کو جو اس کی خدمت کرتا تھا بلا کر کہا، اس عورت کو میرے پاس سے باہر نکال دے اور پیچھے دروازہ کی چٹکنی لگا دے۔ اور وہ رنگ برنگ کا جوڑا پہنے ہوئے تھی، کیونکہ بادشاہوں کی کنواری بیٹیاں ایسی ہی پوشاک پہنتی تھیں۔ غرض اس کے خادم نے اس کو باہر کر دیا اور اس کے پیچھے چٹکنی لگا دی، اور تمر نے اپنے سر پر خاک ڈالی اور اپنے رنگ برنگ کے جوڑے کو جو پہنے ہوئے تھی چاک کیا، اور سر پر ہاتھ دھر کر روتی ہوئی چلی گئی۔ اس کے بھائی ابی سلوم نے اس سے کہا، کیا تیرا بھائی امنون تیرے ساتھ رہا ہے؟ خیر اے بہن، اب چپ کی ہو رہا ہے، کیونکہ وہ تیرا بھائی ہے، اور اس بات کا غم نہ کر۔ سو تمر اپنے بھائی ابی سلوم کے گھر بے کس پڑی رہی۔ اور جب داؤد بادشاہ نے یہ سب باتیں سنی تو نہایت غصہ ہوا، اور ابی سلوم نے اپنے بھائی امنون سے کچھ برا بھلا نہ کہا، کیونکہ ابی سلوم کو امنون سے نفرت تھی، اس لیے کہ اس نے اس کی بہن تمر کے ساتھ جبر کیا تھا۔ اور ایسا ہوا کہ پورے 2 سال کے بعد بھیڑوں کے بال کترنے والے ابی سلوم کے ہاں بال حصور میں تھے جو افرائیم کے پاس ہے، اور ابی سلوم نے بادشاہ کے سب بیٹوں کو دعوت دی۔ سو ابی سلوم بادشاہ کے پاس آ کر کہنے لگا کہ تیرے خادم کے ہاں بھیڑوں کے بال کترنے والے آئے ہیں، سو میں منت کرتا ہوں کہ بادشاہ ماں اپنے ملازموں کے اپنے خادم کے ساتھ چلے۔ تب بادشاہ نے ابی سلوم سے کہا، نہیں میرے بیٹے، ہم سب کے سب نہ چلیں، تا نہ ہو کہ تجھ پر ہم بوجھ ہو جائیں۔ اور وہ اس سے باجد ہوا تو بھی وہ نہ گیا، پر اسے دعا دی۔ تب ابی سلوم نے کہا، اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو میرے بھائی امنون کو تو ہمارے ساتھ جانے دے۔ بادشاہ نے اس سے کہا، وہ تیرے ساتھ کیوں جائے؟ لیکن ابی سلوم ایسا باجد ہوا کہ اس نے امنون اور سب بادشاہ زادوں کو اس کے ساتھ جانے دیا۔ اور ابی سلوم نے اپنے خادموں کو حکم دیا کہ دیکھو، جب امنون کا دل میں سے سرور میں ہو اور میں تم کو کہوں کہ امنون کو مارو تو تم اسے مار ڈالنا، خوف نہ کرنا،
کیا میں نے تم کو حکم نہیں دیا دلیر اور بہادر بنے رہو؟ چنانچہ ابی سلول کے نوکروں نے امنون سے ویسا ہی کیا جیسا ابی سلول نے حکم دیا تھا۔ تب سب بادشاہ زادے اٹھے اور ہر ایک اپنے خچر پر چڑھ کر بھاگا، اور وہ ہنوز راستہ ہی میں تھے کہ داؤد کے پاس یہ خبر پہنچی کہ ابی سلول نے سب بادشاہ زادوں کو قتل کر ڈالا ہے اور ان میں سے ایک بھی باقی نہیں بچا۔ تب بادشاہ نے اٹھ کر اپنے کپڑے پھاڑے اور زمین پر پڑ گیا، اور اس کے سب ملازم کپڑے پھاڑے ہوئے اس کے حضور کھڑے رہے۔ تب داؤد کے بھائی سیما کا بیٹا یوندب کہنے لگا کہ میرا مالک یہ خیال نہ کرے کہ انہوں نے سب جوانوں کو جو بادشاہ زادے ہیں مار ڈالا ہے، اس لیے کہ صرف امنون ہی مرا ہے، کیونکہ ابی سلول کے انتظام سے اسی دن سے یہ بات ٹھان لی گئی تھی جب اس نے اس کی بہن تیمر کے ساتھ جبر کیا تھا۔ سو میرا مالک بادشاہ ایسا خیال کر کے کہ سب بادشاہ زادے مر گئے اس بات کا غم نہ کرے، کیونکہ صرف امنون ہی مرا ہے۔ اور ابی سلول بھاگ گیا، اور اس جوان نے جو نگہبان تھا اپنی آنکھیں اٹھا کر نگاہ کی اور کیا دیکھا کہ بہت سے لوگ اس کے پیچھے کی طرف سے پہاڑ کے دامن کے راستہ چلے آ رہے ہیں۔ تب یوندب نے بادشاہ سے کہا کہ دیکھ، بادشاہ زادے آ گئے، جیسا تیرے خادم نے کہا تھا ویسا ہی ہے۔ اس نے اپنی بات ختم ہی کی تھی کہ بادشاہ زادے آ پہنچے اور چلا چلا کر رونے لگے، اور بادشاہ اور اس کے سب ملازم بھی زار زار روئے۔ لیکن ابی سلول بھاگ کر جسور کے بادشاہ عمیہود کے بیٹے تلمی کے پاس چلا گیا، اور داؤد ہر روز اپنے بیٹے کے لیے ماتم کرتا رہا۔ سو ابی سلول بھاگ کر جسور کو گیا اور 3 برس تک وہیں رہا۔ اور داؤد بادشاہ کے دل میں ابی سلول کے پاس جانے کی بڑی آرزو تھی، کیونکہ امنون کی طرف سے اسے تسلی ہو گئی تھی، اس لیے کہ وہ مر چکا تھا۔ آمین۔